رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے اجتماع میں خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ بے شمار تھے، تو آپ کو محسوس ہوا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں گئی، تو آپ نے سوچا کہ عورتوں کو الگ سے وعظ کیا جائے، خطبہ دیا جائے، تو آپ بلال حبشی کو لے کر عورتوں کے اجتماع میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں خواتین بھی عید کی نماز کے لیے آیا کرتی تھی، بلکہ آپ کی تاکید تھی کہ عورتیں آیا کریں، یہاں تک فرمایا کہ اگر عورت کے پاس اپنا حجاب نہ ہو، عبایا نہ ہو، تو اپنی سہیلی سے، پڑوسن سے مستعار لے لے، لیکن آئے ضرور۔ اور اگر سہیلی کے پاس بھی ایک ہی ہو تو کوشش کریں کہ دونوں سہیلیاں ایک ہی چادر میں لپٹ کر آ جائیں، ایک ہی چادر اس طرح ڈھانپ لیں کہ دونوں کا پردہ ہو جائے اور وہ عیدگاہ پہنچ جائیں۔ حتیٰ کہ وہ عورت جو اپنے مخصوص ایام سے گزر رہی ہو، جن ایام میں نماز نہیں پڑھ پاتی، روزے نہیں رکھ پاتی، وہ بھی آ جائے عیدگاہ میں، نماز نہ پڑھے مگر دعاؤں میں شریک ہو۔ تو عورتیں سبھی آ جایا کرتی تھیں نماز عید کے لیے۔ تو آپ نے سوچا کہ اجتماع بہت بڑا ہے اور لگتا ہے کہ آخر تک خواتین میری آواز نہیں سن سکے خطبے کی، تو آپ ان کو الگ سے خطبہ دینے تشریف لے گئے عورتوں کے اجتماع گاہ میں، اور ایک خطبہ، ایک وعظ آپ نے ارشاد فرمایا، جس میں کچھ جملے یہ تھے: یا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، اے عورتوں صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو، فانی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تمہاری تعداد میں نے زیادہ پائی ہے جہنم کے اندر، تم زیادہ تعداد میں ہو، تو بچاؤ کے لیے کیا کرو؟ صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو۔ تو عورتوں میں یہ سن کر ایک سناٹا طاری ہو گیا، اور عورتوں نے جلدی سے صدقہ دینے کی کوشش کی، بلکہ اپنے زیورات تک اتار کے دے دیے، اور بعض عورتوں نے جلدی زیور اتارنے کے لیے اپنے کان تک زخمی کر لیے، اس طرح نوچ کر کانوں کی بالیاں اتاریں کہ کان تک زخمی کر لیے نبی علیہ السلام کی اتباع۔ ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھا، وَبِمَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دو اسباب ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تمہاری زبانوں پر لعنتیں اور ملامتیں بہت ہوتی ہیں، گالی گلوچ، غیبتیں، شکوے، طعنہ زنی بہت ہوتی ہے، وتکفرن العشیر، اور تم شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو، تمہارا سلوک اپنے خامندوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا، اور ان کے سامنے بلند آواز سے چیخ چیخ کر بولنا اور پکارنا، یہ تمہارا ایک کردار ہے، اس کردار کی بنا پر تم جہنم میں زیادہ ہو۔ تو یہاں عورتوں کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی اپنے اس کردار کی بنا پر، حالانکہ مرد کی بنسبت عورت کے لیے جہنم سے بچنا اور جنت کو پا لینا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک عورت اگر 5 نمازیں پڑھ لے ہر روز، رمضان کے روزے رکھ لے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، 4 کام کر لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اتنا آسان، مگر اتنا آسان ہونے کے باوجود عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی اپنے اس زبان کے فعل کی بنا پر، غیبتیں، چغلیاں، طعنہ زنی، گالی گلوچ، شکوے ان کی زبانوں پر زیادہ ہوتے ہیں، اور شوہروں سے بدتمیزی اور ان کی ناشکری اور نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہیں، اس بنا پر وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ ویسے جنت میں بھی عورتیں ہی زیادہ ہوں گی، جنت میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر جنتی کو 2 دنیا کی عورتیں دی جائیں گی۔ تو گویا عورتوں کی تعداد جنت میں مردوں سے ڈبل ہوگی، 2 گنا ہوگی، تو تعداد عورتوں کی بھی جنت میں ہی زیادہ ہوگی۔ تو مانا عورتیں اگر اپنی اصلاح پر آئیں، تربیت پر آئیں، اور ورع اور تقوی پر آئیں تو بڑی وہ کامیاب قرار پائیں گی، لیکن وہ بد نصیب عورتیں جہنم کا لقمہ بنیں گی جن کی زبان محفوظ نہیں ہے، اور جن کی زبان کا استعمال بالکل شریعت کے مقاصد کے خلاف ہوتا ہے۔